السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، ایک بہت حساس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی، صبر کرتے ہوئے بھی، لیکن ضرورت ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو شکایت نہ ہو، بات کہی اور سنی جائے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے دل پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت راہ حق سے پھر گئی تھی، اور کچھ نامزد مقدس صحابہ کرام کے خلاف نازیبا اور نامناسب الفاظ اس میں کہے گئے ہیں، جس سے دین اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے صحابہ کرام اور اس مقدس گروہ کے بارے میں، جس کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، سر بات۔ تو وہ خلافت ملوکیت، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی گئی، خلافت ملوکیت کی شرعی حیثیت۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے، خلافت ملوکیت کی شرعی حیثیت یا خلافت ملوکیت کا پوسٹ مارٹم۔ اس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، بانی و محتمم مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن کراچی۔ واللہ بہت زبردست مقدمہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اس مقدمے میں پیش کرتا ہوں میں، اور پوری دیوار گر جاتی ہے خلافت ملوکیت کی، صحابہ کرام کے خلاف جو بدگمانیاں اس کتاب میں پھیلائی گئی ہیں۔ اس مقدمے کو مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے شروع میں رکھ کر کے بڑا زبردست کام کیا۔ یہ مقدمہ پڑھتے ہی آپ کو لگے گا کہ خلافت ملوکیت کی حیثیت کیا ہے۔ میں اس مقدمے کو عنوان بس پیش کر دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ صحابیت کا مقام کیا ہے، جس کو گرانے کی کوشش کی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت ملوکیت میں، مختلف غیر مستند تاریخی حوالوں سے الٹا سیدھا جمع کر کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہوئے اور منصب رسالت و نبوت کی سیادت کبریٰ سے مشرف ہوئے، اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت اور قیامت تک آنے والی تمام قوموں اور نسلوں کے لیے آخری قانون بنایا گیا، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ یہ آسمانی قانون قیامت تک جوں کا تو محفوظ رہے، ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے اس کی حفاظت کی جائے، الفاظ کی بھی اور معانی کی بھی، کیونکہ اگر الفاظ کی حفاظت ہو اور معانی کی حفاظت نہ ہو تو یہ حفاظت بالکل بے معنی ہے۔ دوم یہ کہ جس طرح علمی حفاظت ہو اسی طرح عملی حفاظت بھی ہو۔ اسلام محض چند اصول و نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ اپنے جلووں میں
ایک نظام عمل لے کر چلتا ہے۔ وہ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اصول و قواعد پیش کرتا ہے، وہاں ایک ایک جزیہ کی عملی تشکیل بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے حفاظت کی جائے اور قیامت تک ایک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم رہے جو شریعت مطہرہ کے علم و عمل کی حامل و امین ہو۔ حق تعالی نے دین محمدی کی دونوں طرح سے حفاظت کی، علمی بھی اور عملی بھی۔ حفاظت کے ذرائع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سر فہرست ہے۔ ان حضرات نے براہ راست صاحب وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، دین پر عمل کیا اور اپنے بعد آنے والی نسل تک دین کو بنوان پہنچایا۔ انہوں نے آپ کے زیر تربیت رہ کر اخلاق و اعمال کو ٹھیک ٹھیک منشاء خداوندی کے مطابق درست کیا، سیرت و کردار کی پاکیزگی حاصل کی، تمام باطل نظریات سے کنارہ کش ہو کر عقائد حق کا اختیار کیے، رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ ان کے کسی طرز عمل میں ذرا بھی خامی نظر آئی تو فوراً حق تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی۔ الغرض صحابہ کرام کی جماعت اس پوری کائنات میں وہ خوش قسمت جماعت ہے جن کی تعلیم و تربیت، تصفیہ اور تزکیہ کے لیے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم و مزکی اور استاذ و اتالیق مقرر کیا گیا۔ اس انعام خداوندی پر وہ جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا فخر کریں کم ہے۔ صحابیت کا جو مقام ہے جس کو گرانے کی کوشش کی مولا مودودی نے خلافت ملوکیت میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، انہی میں سے وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب و دانائی کی باتیں۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی میراث اور آسمانی امانت چونکہ ان حضرات کی سپرد کی جا رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ یہ حضرات صحابہ کرام آئندہ نسلوں کے لیے قابل اعتماد ہوں، مستند ہوں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جا بجا ان صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تاکہ بعد میں آنے والی امت، بعد میں آنے والی نسل، دین کو سیکھنے والی قوم ان صحابہ کرام پر اعتماد کرے۔ چنانچہ نمبر 1 وہی خداوندی نے ان کی تعدیل فرمائی کہ وہ عادل ہیں، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاص للہیت پر شہادت دی اور انہیں یہ رتبہ بلند ملا کہ ان کو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل گواہوں کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور جو ایماندار آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں شفیق ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے رکوع سجدے میں، وہ چاہتے ہیں صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے۔ گویا یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں،
ایک دعویٰ ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرات صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو پیش کیا گیا ہے، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک و شبہ ہو، اسے آپ کے ساتھیوں کی پاکیزگی زندگی کا ایک نظر مطالعہ کر لینے کے بعد خود اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کے رفقا اتنے بلند سیرت اور پاک باز ہوں، خود صدق و راستی کے کتنے اونچے مقام پر وہ ہستی فائز ہوگی۔ جو نہ تھے خود راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرات صحابہ کے امام کو معیار حق قرار دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو اس کا نمونہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی، بلکہ ان حضرات کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں پر نفاق اور صفاحت کی دائمی مہر ثبت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جائے کہ تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جیسا دوسرے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو یہ منافق جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ سن رکھو یہ خود ہی بے وقوف ہے مگر جانتے نہیں۔ تیسری بات، حضرات صحابہ کرام کو بارہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے کی بشارت دی گئی، اور امت کے سامنے اس شدت اور کثرت سے اس بات کو دہرایا گیا کہ صحابہ کرام کا یہ لقب امت کا تکیہ کلام بن گیا۔ کسی نبی کا اسم گرامی آپ علیہ السلام کے بغیر نہیں لے سکتے، کسی صحابی رسول کا نام نامی رضی اللہ عنہ کے بغیر مسلمان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر کو دیکھ کر راضی نہیں ہوا، نہ صرف ان کے موجودہ کارناموں کو دیکھ کر ان کے ظاہر و باطن، بلکہ ان کے ظاہر و باطن اور حال و مستقبل کو دیکھ کر کے اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ آخر دم تک ان سے رضا الہی کے خلاف کچھ صادر نہیں ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، خدا کے بندوں کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ کسی اور کے بارے میں تو ظن و تخمین ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، مگر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تو نص صریح موجود ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ اس کے باوجود اگر کوئی صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوتا، ان سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، تو گویا یہ چند بات میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے۔ پھر صرف اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان حضرات کی عزت افزائی کی انتہا ہے۔ چوتھی بات، حضرات صحابہ کرام کے مسلک کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو، انہوں نے جس طریقے سے دین کو اپنایا اسی کو معیاری راستہ قرار دیا گیا، اسی کو فالو کرنے کی بات کہی گئی، اس کی مخالفت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ہم معنی قرار دیا گیا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو وعید سنائی گئی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ اس کے سامنے ہدایت کھل چکی، اور چلے مومنوں کی راہ چھوڑ کر، یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرح پھرتا ہے۔
اب اگر کوئی اٹھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لائیو خلافت و ملوک ماشاء اللہ، لائیو ہے خلافت ماشاء و اللہ. ملوکیت پر یوسف ہاں 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 اصلاحی کی کتاب پر مقدمہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری کا، بہت زبردست صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں اس کو پڑھ کر پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قسط وار اس خلافت و ملوکیت کی حقیقت کو سامنے لاؤں. لوگ نہیں جانتے، بڑے دھوکے میں. بہرحال ہمارے دوست اور حبیب شیخ حفیظ اللہ صاحب سامنے آ گئے، تھوڑا ان سے میں مخاطب ہو گیا. بہرحال تو یہ اور اس طرح کی آیات میں المومنین کا اولین مصداق اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتباع نبوی کی صحیح شکل صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی پر منحصر ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے جبکہ صحابہ کرام کی سیرت کو اسلام کے اعلیٰ معیار پر تسلیم کیا جائے. اگر آپ صحابہ کرام ہی کو مجروح کر دیں گے تو پھر کون سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، کون سی اسلامی حکومت کی بات کریں گے، کون سے حکومت الہیہ کی بات آپ کرتے ہیں. اور ایک بات، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں آخرت کی ہر عزت سے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے سائے عاطفت میں آخرت کی ہر عزت سے سرفراز کرنے اور ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان کیا گیا. صحابیت جو ہے نا، یہ ان کو ہو چکا. آپ ناک رگڑ ڈالیے، ماتھا رگڑ ڈالیے، صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتے. بڑی سے بڑی کتابیں لکھ کر کے مشہور ہو جائیے، صحابیت کا جو مقام ہے وہ خلاص یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں. آپ بھونکیے، آپ بولیے ان کے خلاف، لیکن آپ اپنے ایمان کو برباد کریں گے. اس مقدس جماعت کے خلاف جو لوگ بھی قلم اٹھاتے ہیں، جو لوگ بھی زبان کھولتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کی عزت کا اعلان کر دیا، اور آخرت میں بھی صحابہ کرام کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان کیا، اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو مومن ہوئے آپ کے ساتھ. ظاہر بات ہے سب سے پہلا گروہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے. اس قسم کی بیسوں نہیں سینکڑوں قرآنی آیات ہیں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب اور مختلف عناوین سے بیان کیے گئے ہیں. اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین کے سلسلے سند کی یہ پہلی کڑی اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرات کی جماعت معاذ اللہ ناقابل اعتماد ثابت ہو، ان کے اخلاق و اعمال میں خرابی نکالی جائے جیسا کہ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں نکالی ہے، ان کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ دین کی علمی اور عملی تدبیر نہیں کر سکے، تو دین کا سارا ڈھانچہ ہل جائے گا اگر ایسا ہم سوچیں گے. اور خاکم بدہم رسالت محمدیہ مجروح ہو جاتی ہے اگر ان حضرات صحابہ کو مجروح کیا گیا. ہمارے شیخ حفیظ اللہ صاحب نے لکھا کہ چھپے رافضی، بالکل چھپے رافضی نہیں، چھپے رافضی یہ اصل میں تقیہ کرنا جان گئے ہیں. تقیہ کرنے والوں نے ان کو سکھا دیا. خیر، دنیا کا ایک معروف قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو کسی خبر کو رد کرنا ہو، کسی کی بات کو نہ ماننا ہو، تو اس کے راویوں کو جرح و قدح کا نشانہ بنایا جائے، ان کی سیرت و کردار کو ملوث کر دیا جائے، ان کی ثقافت اور عدالت کو مشکوک ثابت کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ دین محمدی کے سب سے پہلے راوی ہیں، اس لیے چالاک فتنہ پردازوں نے جب دین اسلام کے خلاف سازش کی اور دین سے لوگوں کو بدزن کرنا چاہا تو ان کا سب سے پہلا ہدف صحابہ کرام تھے. چنانچہ
فرقے باطلہ اپنے نظریاتی اختلاف کے باوجود جماعت صحابہ کو ہدف تنقید بنانے میں متفق نظر آتے ہیں۔ جتنے باطل فرقے ہیں سب میں اختلاف ہے، لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کو غلط ثابت کر دیں، تاکہ دین کا چشمہ جہاں سے پھوٹ کر کے ہم تک پہنچا ہے اسے داغدار کر دیا جائے۔ ان کی سیرت و کردار کو داغدار بنانے اور ان کی شخصیت کو نہایت گھناؤنے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان کے اخلاق و اعمال پر تنقیدیں کی گئی، ان پر مال و جاہ کی حرص میں احکام خداوندی سے پہلو تہی کرنے کے الزام دھرے گئے۔ سب کیا مولانا مودودی نے خلاف تملک کیا، ان پر خیانت، غصب، کنبہ پروری اور اقربا نوازی کی تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ حیا آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ ہماری کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے آگے، جن کو اللہ تبارک تعالی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے ایک اسلامی حکومت کا نقشہ بناتے ہیں اور اس نقشے پر صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر خیانت، غصب اور کنبہ پروری اور اقربا نوازی کی تہمتیں لگائی گئی، اور غل اور انتہا پسندی کی حد ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کو اللہ تعالی نے معیار قرار دے کر کے ان جیسا ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی تھی اور کہا تھا آمنو کما آمن الناس، تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، انہی کے ایمان و کفر کا مسئلہ زیر بحث لے آئے گے اور تکفیر و تفسیق تک نوبت پہنچا دی گئی۔ جن جابازوں نے دین اسلام کو خون سے سیراب کیا تھا، انہی کے بارے میں چیخ چیخ کر کہا جانے لگا کہ وہ اسلام کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں رہے تھے۔ یہودیت کا دماغ رکھنے والے، بہرحال جن مردان خدا کے صدق و امانت کی خدا تعالی نے گواہی دی، ان کو تم مجروح کر رہے ہو، اور ان کو مجروح کرنے کے بعد پھر محدثین کو مجروح کیا، سنت رسول کو مجروح کیا۔ مولانا عبد المبین منظر سمرہ والے اللہ تعالی بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے ان پر، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ ذہین ہے تو ہوا کریں، مولانا مودودی کے بارے میں کہ وہ ذہین ہے تو ہوا کریں، وہ فتین ہے تو ہوا کریں، کیا سنتوں کا انہوں نے خون کو نظر سے میری اتر گئے۔ بڑی کتابیں ہوں، بڑی خدمات ہوں، لیکن جو شخص اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے خلاف بولتا ہو، لکھتا ہو، سنت رسول کے خلاف بولتا ہو، محدثین کے خلاف بولتا ہو، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہو، اس کی حیثیت کیا بنتی ہے آپ سمجھ سکتے۔ یعرف الرجال بالحق للحق بالرجال، آدمی کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا، حق پر تولیہ انسانوں کو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنتی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوتے ہیں۔ اور تم اٹھ کر کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، جن کے معیار صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے باندھا تھا، بعض نے تو جان عزیز تک اسی راہ میں دے دی اور بعض بے چینی سے اس کے منتظر ہیں، اور ان کے عزم و استقلال میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بشر ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں اعلان کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟
انہی کے حق میں بتایا جانے لگا کہ وہ نہ صدق و امانت سے موصوف تھے اعوذ باللہ، نہ اخلاص و ایمان کی دولت انہیں نصیب تھی، تو آپ کو نصیب ہے۔ جن مخلصوں نے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست اور احباب کو، اپنی لذت و آرام کو، اپنے جذبات و خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ انہیں صحابہ کرام کو یہ تانا دیا گیا کہ وہ محض حرص و ہوا کے غلام تھے، اپنے مفاد کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی انہیں پرواہ نہیں تھی۔ اتنی زہریلی کتاب اس روئے زمین پر میں نہیں جانتا، رسوائے زمانہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ ظاہر ہے اگر امت کا معدہ ان بےہودہ نظریات کی مردہ مکھی کو قبول کر لیتا اور ایک بار بھی صحابہ کرام امت کی عدالت میں مجروح قرار پا جاتے تو دین کی پوری عمارت گر جاتی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے امان اٹھ جاتا، اور یہ دین جو قیامت تک کے لیے آیا تھا ایک قدم آگے نہ چل سکتا۔ مگر یہ سارے فتنے جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے علم الہی سے اوجھل نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم مر جاؤ، تم مٹ جاؤ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے ساتھیوں اور مقدس گروہ کے ذریعے جو دین ہم برپا کرنے والے ہیں وہ دین پورا ہو کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ناگوار۔ ہم تمہیں کافر نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے بار بار مختلف پہلوؤں سے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا، ان کی توثیق و تعدیل فرمائی، اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ان کے دل میں ایمان کو اور مدد دی ان کو اپنی خاص رحمت سے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو قرآن کی گواہی تھی، حدیثوں کو تم مجروح کہتے ہو، محدثین پر لان تان کرتے ہو، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے، اسے بھی سنیے۔ بالخصوص خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل کی تو انتہا کر دی، جس کثرت و شدت اور تواتر و تسلسل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے مزایا و خصوصیات اور ان کے اندرونی اوصاف و کمالات کو بیان کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے علم میں یہ بات لانا چاہتے تھے کہ انہیں عام افراد امت پر قیاس کرنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ان حضرات کا تعلق چونکہ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس لیے ان کی محبت عین محبت رسول ہے، اور ان کے حق میں ادنا لب کشائی ناقابل معافی جرم ہے۔ جن پر تم کتابیں لکھ کر کے اپنے اوراق کو سیاہ اور اپنے نام اعمال کو برباد کر رہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، ان کو میرے بعد ہدف و تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بدزنی کی تو مجھ سے بدزنی کی۔ امت کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ تم میں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی ایک ادنا صحابی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے پاکیزہ انسان تھے، ان سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ افضل عبداللہ بن مبارک سے عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز جیسے انصاف اور خلیفہ؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابیت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہیں، اس جنگ میں ان کے گھوڑے کے کھر سے جو غبار کے ناک میں گیا، اس غبار کے برابر عمر بن عبدالعزیز کی پوری نیکی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مقام ہے صحابیت کا، جنہوں نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر مرے، اور ان پر تنقید کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ تم میں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی میرے صحابہ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان پر زبان درازی نہ کرو، کتابیں لکھ کر کے اوراق سیاہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ پہاڑ کے مقابلے میں ایک تنکے کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس کے عشر عشیر کو۔ مقام صحابہ کی نزاکت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ امت کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کی عیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون و مردود بلکہ برملا اس کا اظہار کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، انہیں ہدف تنقید بناتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تم میں جو سب سے برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر بات ہے، بولنے والا ہی برا ہوگا، صحابہ کرام تو برے ہیں۔ یہاں تمام احادیث کا استیعاب مقصود نہیں ہے، بلکہ کفایہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ان قرآنی اور نبوی شہادتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عیب نکالنے کی کوشش کرے تو اس بات سے قطع نظر کہ اس کا یہ طرز عمل قرآن کریم کے نصوص قطعیہ اور ارشادات نبویہ کے انکار کے مترادف ہے، بلکہ یہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو فرائض بحیثیت منصب نبوت کے عائد کیے تھے، جن میں اعلیٰ ترین منصب کیا تھا؟ تزکیہ نفس۔ جس نبی کو ہم بھیج رہے ہیں اس کے سامنے جو لوگ ہیں صحابہ، ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے گویا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
فرض منصبی کی بجاوری سے قاصر رہے اور تزکیہ ہی نہیں کر سکے. اور یہ قرآن کی صریح تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے تزکیے کی تعریف کی ہے اور ہم انہیں مجروح کرنے میں مصروف ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تزکیے سے قاصر رہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب صحیح نہیں کیا. انا للہ و انا، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی. جب اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں قصور نکلا تو اللہ کا علم غلط ثابت ہوا. نعوذ باللہ. چنانچہ اہل ہوا اور نفس کے خواہشات کے بندوں کی بہت بڑی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے. اس کو پورا علم نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا. کبھی کبھی اس کو اچانک ایک علم ہوتا ہے کہ پہلا جو علم تھا میرا وہ غلط تھا، اب صحیح. اس کو بدا کہتے ہیں. یعنی اللہ کو بھی مجروح کر دے. تو تم سے کیا امید رکھی جائے؟ تم ان کے راہ پر چل پڑے ہو جو اللہ کے لیے علم بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں. کاش تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ اختیار کیا. یعنی اسے بہت سی چیزیں جو پہلے سے معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی اور اس کا پہلا علم غلط ثابت ہو جاتا. جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور ہو رسول اور نبی ان کے بعد صحابہ کرام کا ان کے نزدیک کیا درجہ رہ جائے. الغرض صحابہ کرام پر تنقید کرنے، یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں. یہ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے شیخ صلاح الدین یوسف کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے اوپر. انداز بیان میرا ہے، باقی پوری تحریر محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں. الغرض صحابہ کرام پر تنقید کرنے، ان کی غلطیوں کو اچھالنے اور انہیں مورد الزام بنانے کا قصہ صرف انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ اللہ، رسول، کتاب و سنت اور پورا دین اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. جناب پھر آپ کی عقل صرف رہ جاتی ہے، پھر آپ جو کہو وہی صحیح ہے. دین کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے. بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جو اوپر بات آئی ہے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہو. من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. جس نے میرے صحابہ کرام کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا، جس نے مجھے ایذا دیا اس نے اللہ کو ایذا دیا، جس نے اللہ کو ایذا دیا تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے. یہی وجہ ہے کہ تمام فرق باطلہ کے مقابل میں اہل حق کا امتیازی شان صحابہ کرام کی عظمت و محبت رہا ہے. تمام اہل حق نے اپنے عقائد میں اس بات کو اجماعی طور پر شامل کیا کہ نکف عن ذکر الصحابہ الا بالخیر. ہم صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طریقے سے کرنے سے اپنی زبان کو بند رکھیں. گویا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کا معیار صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے. یہ دیوار ہے. اس وقت ہمارے نقلی سنی صاحب سے گزارش ہے کہ اس بات کو جو میں ذکر کر رہا ہوں بس کٹ پٹ کر کے نہ کہیں تحریر کیجیے گا، کیونکہ بیچ بیچ میں باتیں جذباتی طور پر نکل گئی ہیں تو ذرا ان باتوں کو دھیان رکھیے گا. بہرحال گویا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کا معیار صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے. جو کوئی اس دور میں صحابہ کرام پر نقد کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ ادھر کا نہیں ہے، وہ ادھر سے ہے. ادھر والے ہیں وہ تقیہ والے. جو شخص ان حضرات کی غلطیاں چھانٹتا ہو، ان کو مورد الزام قرار دیتا ہو، ان پر سنگین اتہامات کی فرد جرم عائد کرتا ہو، وہ حق پرست نہیں ہے،
وہ باطل پرست ہے، وہ مجرموں میں سے ہے، صحابہ کرام کے دشمنوں میں سے ہے، بھلے ہی وہ عظمت صحابہ پر کتاب لکھ کر کے ریاکاری کرے، دکھاوا کرے۔ وہ اس لیے لکھ دیا تاکہ دکھایا جائے کہ نہیں صاحب وہ صحابہ کرام کے خلاف نہیں تھے، انکار حدیث کر کے پھر جو ہے حجت حدیث پر کتاب لکھ کر کے دکھاتے پھر رہے ہیں کہ نہیں 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 ہم کہاں جو ہے حدیث کے منکر ہیں۔ محدثین کے معیار حدیث کو اور اس جرح کو ناقابل اعتماد قرار دے دیا تو اپنا کچھ لاؤ۔ ہم پیروی قیس نہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا خطاب مودودی میں کہ ہم پیروی قیس نہ فرحات کریں گے، ہم طرز جنو اور ہی ایجاد کریں گے۔ اگر آپ نے محدثین پر نقد کر دیا تو حدیث چھانٹنے کا معیار بھی لائیے، خالی غلطی نکال رہے ہو تو صحیح تو بتاؤ۔ اس کا مطلب آپ صحابہ کرام کو بھی آپ نے مجروح کیا اور محدثین کو اور حدیث کے ذخیرے کو بھی مجروح کیا، اور منمانی قرآن کی تفسیر کی اور دین کی تفسیر کی، اور خدشہ ہے کہ امت کی گمراہی کا سبب بنیا۔ خیر، جو حضرات اپنے خیال میں بڑی نیک نیتی، اخلاص اور بقول ان کے وقت کے اہم ترین تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی غلطی نکالی ہے وقت کا اہم تقاضا پورا کرنے کے لیے، قبائح صحابہ کو ایک مرتب فلسفہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں، خلافت ملوکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے، اور اسے تحقیق کا نام دیتے ہیں کہ بڑی تحقیق کی بات ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہنا شروع کیا کہ بہت سے لوگ اس چپیٹ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک لوگ۔ تو جو حضرات اپنے خیال میں بڑی نیک نیتی، اخلاص اور بقول ان کے وقت کے اہم ترین تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قبائح صحابہ کو ایک مرتب فلسفہ کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور اسے تحقیق کا نام دیتے ہیں، انہیں اس کا احساس ہو نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس تصویر اوراق کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ جدید نسل کو دین کے نام پر دین سے بیزار کر دیا جائے۔ یعنی یہ جو کچھ لکھا گیا ہے خلافت ملوکیت میں صحابہ کرام کے خلاف تحقیق کے نام پر جو اوراق سیاہ کیے گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جدید نسل کو دین کا نام لے کر کے دین سے پھیر دیا گیا ہے، اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ صحابہ کرام پر تنقید کر سکتا ہے۔ آپ پر جب تنقید کی جاتی ہے تو اس کا دفاع ہوتا ہے، اور ہم اگر صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کریں تو آپ ہم کو کہتے ہو وکیل صفائی ہے صاحب، آپ ان کو مورد الزام ٹھہراؤ، آپ ان پر تانا دو تو آپ سچ پر ہو، اور اگر ہم اٹھ کر کے ان جانباز ہستیوں کا دفاع کریں جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن و سنت ملا ہے تو آپ ہمیں وکیل صفائی کہتے ہو۔ خیر، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور یہ نرا اندیشہ ہی نہیں، یعنی وہ کتاب لکھ کر کے دین کے نام پر صحابہ کرام کے خلاف باتوں کو جمع کر کے نوجوان نسل کو دین سے بیزار کیا گیا، یہ نرا اندیشہ ہی نہیں بلکہ کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ ہونے لگا ہے، اور میں بھی اس کا ایک فرد رہ چکا ہوں، میں بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں، اس لیے باتیں میں کہہ رہا ہوں تیزی کے ساتھ۔ الامان والحفیظ، کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی تو پرانی ہی کیوں کہا؟ خالی جھوٹی اور غیر مستند باتوں کو جمع کرنا ضروری تھا؟ قرآن نے جو صحابہ کرام کے بارے میں عدالت کا مہر دیا وہ کافی نہیں تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں جو گواہی دے دی، جو تنبیہ کر دی، اس سے تسلی نہیں ملی؟ تحقیق کے نام پر صحابہ کرام سے
بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی غلطیاں ہوئی تو انہیں لے کر کے آپ نے جمع کر دیا اور امت کو یہ آئینہ دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اخذ کرنے والی جماعت ایسی تھی، پھر آپ کون سا دین پیش کر رہے ہو، کون سی اسلامی حکومت کا دعویٰ کرتے ہو؟ مجھے نہیں سمجھ آتا۔ بہرحال تو یہ نرا اندیشہ ہی نہیں بلکہ کھلی آنکھوں کا مشاہدہ ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی نئی بات نہیں کہی بلکہ تاریخ کی کتابوں میں یہ سارا کا سارا مواد موجود تھا، ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے اسے جمع کر دیا۔ افسوس افسوس ہے یہ عذر پیش کرتے ہوئے بہت سی اصولی اور بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، ورنہ بعدنا تأمل واضح ہو جاتا کہ صرف اتنا عذر تانے صحابہ کی وعید سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ وہ اتنی بات کہہ کر کے بری الذمہ ہو سکتے ہیں آپ۔ اولاً قرآن کریم کے نصوص قطعیہ، احادیث ثابتہ اور اہل حق کا اجماع صحابہ کی عیب چینی کی ممانعت پر متفق۔ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث رسول کی تعلیم ہے، اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام پر نقد نہیں کیا جائے گا، اور آپ کہتے ہو کہ ہم نے ان کو جمع کر دیا تو کون سی غلطی ہو گئی؟ آپ کس جماعت سے ہو؟ ان قطعیات کے مقابلے میں ان تاریخی قصے کہانیوں کا سرے سے کوئی وزن نہیں۔ تاریخ کا موضوع ہی ایسا ہے کہ اس میں رتب و یابس، صحیح و سقیم چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ صحت کا جو معیار حدیث میں قائم رکھا گیا ہے، تاریخ میں وہ معیار قائم نہیں رہ سکتا، نہ اسے قائم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے حضرات محدثین نے تاریخی باتوں کے صحت کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ علامہ حافظ عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْلَمِ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ يَجْمُعُ مَا قَدْ صَحَّ وَمَا قَدْ نُقِرَ، یعنی علم تاریخ و سیر صحیح اور منکر سب کو جمع کر لیتا ہے۔ اب جو شخص کسی خاص مدعا کو ثابت کرنے کے لیے تاریخی مواد کو کھنگال کر تاریخی روایات سے استدلال کرنا چاہتا ہے، اسے عقل و شرع کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف یہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے کہ یہ روایت فلاں فلاں تاریخ میں لکھی ہوئی۔ خشت اول چون نہد معمار کت تا سریا امیر دیوار کت، جب آپ نے باتیں ہی غیر مستند جھوٹی چیزیں جہاں ہے وہاں سے حاصل کر کے اس پر اپنی عمارت بنائی ہے تو آپ کی عمارت مضبوط نہیں ہے، آپ کی اینٹ بنیادی کمزور ہے۔ آپ کے لیے صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ فلاں فلاں تاریخ میں لکھی ہے، بلکہ جس طرح وہ سوچتا ہے کہ یہ روایت اس کے مقصد اور مدعا کے لیے مفید ہے کہ نہیں، اسی طرح اسے یہ بھی غور کر لینا چاہیے تھا کہ کیا یہ روایت شریعت یا عقل سے متصادم تو نہیں ہے۔ اس اصول کی وضاحت کے لیے میں یہاں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ شیخ محمود یوسف بن نوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے خلیفہ راشد کس کو کہتے ہیں؟ آپ خلیفہ راشد اس کو کہتے ہیں جو ٹھیک ٹھیک منہاج نبوت پر قائم ہو، اس کا کوئی عمل اور کوئی فیصلہ منہاج نبوت کے اعلیٰ معیار سے ہٹا نہ ہو، اور آپ ایک صحابی کو خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہوئے پھر اس پر یہ الزام عائد کرتے ہو کہ انہوں نے بلا کسی حق کے مال غنیمت کا پورا خمس یعنی 5 لاکھ دینار اپنے فلاں فلاں رشتہ داروں کو دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ خلافت راشدہ اور منہاج نبوت یہی ہے جس کی تصویر آپ کے اس اضافے میں دکھائی گئی ہے، اور آج کے ماحول میں اس روایت کو من وعم تسلیم کرنے سے کیا یہ ذہن نہیں بنے گا کہ خلافت راشدہ کا معیار بھی آج کر کے ظالم حکمرانوں سے کچھ زیادہ نہیں تھا؟ آپ کیا دکھانا چاہتے ہو ان چیزوں کو جمع کر کے جو اپنے رشتہ داروں کو
रोड परमिट और इंपोर्ट लाइसेंस बरामद फरमाते हैं। आप जब हजरत उस्मान के बारे में, हजरत मुआविया के बारे में सब बातें कहते हो तो आपको क्या लगता है कि उम्मत क्या समझेगी, क्या सबक लेगी? कौन सा दीन बता रहे हो आप? कौन सी इस्लामी हुकूमत लाओगे फिर? इसी पर इन दूसरे इल्जामात को कयास कर लीजिए जो बड़ी शान तहकीक से आयद किए गए। दूसरी बात, ये तारीखी रिवायात आज यकायक उभर कर नहीं आई जहां का आप हवाला दे रहे हो, बल्कि अकाबिर अहले हक के सामने ये सारा का सारा मवाद मौजूद रहा है, फिर भी उन्होंने साहबे कराम की अजमत की खातिर खामोशी अख्तियार की। और आप उठे, आपने साफ सही बयान कर दिया और वो उसकी मुनासिब तावील और तौजीह कर चुके हैं, जिससे मालूम हुआ कि इन तारीखी वाकयात को बड़ी आसानी से किसी अच्छे महबल पर महमूल किया जा सकता था। अब एक शख्स उठता है और बेलाग तहकीक के शौक में उनके ऐसे महमल तलाश करता है, उन्हें ऐसा महमूल करता है जिससे साहबे कराम की सरीह तनकीस, कमी और उनकी सीरत व किरदार की गिरावट मालूम होती है। तो क्या उसके बारे में ये हुस्न ज़न रखा जाए कि वो साहबे कराम के बारे में हुस्न ज़न रखता है? साहबे कराम का ऐसा किरदार पेश करते हो जिससे लोग बदसन हो जाएं और उनको किरदार को गिरा हुआ समझे, तो हम तुम्हें क्या समझे कि तुम साहबे कराम को अच्छा समझते हो, या आप भी उसी सफ में शामिल हैं? और अजीब बात यह है कि जब उसके सामने अकाबिर अहले हक के तर्ज तहकीक का हवाला दिया जाता है तो उन हजरात को वकील सफाई कह करके उनकी तहकीकात को काबिल इल्तफात नहीं समझता है। अरे अल्लाह के बंदे, अगर साहबे कराम के लिए हम वकील सफाई बन जाए तो इससे बड़ा मकाम और क्या होगा? मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह यौमल क़ियामह, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐब को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐब को छुपा देगा। आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो और उठ करके हम उसका दिफा कर रहे हैं। आप झूठी रिवायात और तारीख के हवाले से साहबे कराम को गलती पर ठहरा रहे हो और हम कुरान की सही आयात से, सही अहादीस से साहबे कराम की आजमत साबित करते हैं, तो आप जो है जज बन गए और हमें आपने वकील सफाई कह दिया। आप किस कटघरे में हो? सोच लो। अजीब बात यह है कि जब उसके सामने अकाबिर अहले हक के तर्ज तहकीक का हवाला दिया जाता है तो इन हजरात को वकील सफाई कह करके उनकी तहकीकात को काबिल इल्तफात नहीं समझते। गालिबन ये दुनिया की निराली अदालत है जिसमें वकील इस्तिगासा के बयान पर एक तरफा फैसला किया जाएगा। आपने जो कह दिया झूठी रवायात से उसी को उम्मत मान ले और हम जो कुरान और सुन्नत से बात कहते हैं उसको न माना जाए। आपका ये ड्रामा है, आपकी ये अदालत है, आपका ये कोर्ट है और वकील सफाई के बयानात को इस जुर्म में नजरअंदाज कर दिया जाए कि वो किसी मजलूम की तरफ से सफाई का वकील बनकर क्यों खड़ा हो गया। ऊपर कुरान सुन्नत, इन्होंने जो लिखा ऊपर कुरान सुन्नत के जो नसूस का हवाला दिया गया और अहले हक के जिस इजमाई फैसले का जिक्र किया गया है उससे मालूम होगा कि सिर्फ अल्लामा इब्न तैमिया और शाह अब्दुल अजीज ही नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल और पूरी उम्मत के अहले हक साहबे कराम के वकील सफाई हैं। कुरान भी वकील सफाई बना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वकील सफाई बने, इब्न तैमिया भी वकील सफाई बने, शाह अब्दुल अजीज भी वकील सफाई बने, हम भी वकील सफाई हैं। आप जजमेंट कीजिए
اب یہ فیصلہ کرنا ہر شخص کی اپنی ثوابدید پر موقوف ہے کہ وہ وکیل صفائی کے سب میں شامل ہونا پسند کرتا ہے یا وکیل استغاثہ کی۔ فیما کنتم۔ تیسری بات، ان تاریخی روایات کے متفرق الگ الگ تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی واقعات کو جو صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتی ہیں ان کو چن چن کر کے جمع کرنا، انہیں ایک مربوط فلسفہ بنا ڈالنا۔ شہد کی مکھی پھولوں سے رس چوستی ہے اور یہ گندی مکھی جہاں جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں وہاں بیٹھتی ہے، صاف جگہ پر نہیں بیٹھتی۔ شہد کی مکھی بنو۔ ان تاریخی روایات کے متفرق جزئی واقعات کو چن چن کر جمع کرنا، انہیں ایک مربوط فلسفہ بنا ڈالنا، جزیات سے کلیات اخذ کرنا اور ان پر ایسے جلی اور چبھتے ہوئے عنوانات جمانا جن پر آج کی 14ویں صدی کا فاسق سے فاسق انسان بھی اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرے، وہ آپ صحابہ کرام کی طرف منسوب کرتے ہو۔ یہ نہ تو دین و ملت کی کوئی خدمت ہے، نہ اسے اسلامی تاریخ کا صحیح مطالعہ کہا جا سکتا، البتہ اسے تاریخ سازی کہنا بجا ہوگا۔ بقول سعدی ولیکن قلم در کف دشمن است۔ جب قلم صحابہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہو تو پھر جو بھی ہو رہا ہونے دیجیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی ادنا مسلمان اپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ اس نے خدائی دستور کو بدل ڈالا؟ الفاظ پر غور کیجئے، فلاں نے خدائی دستور کو بدل ڈالا، فلاں صحابی۔ آپ اپنے بارے میں یہ لفظ سننا پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو کہے کہ آپ نے اللہ کا دستور بدل دیا؟ کیا کوئی مسلمان اپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ اس نے بیت المال کی گھر کی لونڈی بنا لیا؟ نہیں پسند کرے گا نا۔ ایک صحابی کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے بیت المال کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیا۔ کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے مسلمانوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آزادی چھین لی؟ کوئی عام مسلمان نہیں چاہے گا، آپ صحابہ کو کہتے ہو۔ کسی مسلمان کو یہ بات راس آئے کہ سننا پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے عدل و انصاف کی مٹی پلیت کر ڈالی؟ آپ اپنے بارے میں نہیں سننا پسند کرو گے، صحابہ کے بارے میں کیسے آپ نے برداشت کر لیا؟ کوئی مسلمان اپنے بارے میں سننا پسند کرے گا کہ اس نے دید و دانستہ نصوص قطعیہ سے سرتابی کی؟ پھر کیسے صحابہ کو ان الفاظ سے یاد کرتے؟ کوئی مسلمان اپنے بارے میں یہ سننا پسند کرے گا کہ اس نے خدائی قانون کی بالا تری کا خاتمہ کر ڈالا؟ پھر صحابہ کو کیسے کہتے ہو؟ کوئی مسلمان، اچھا مسلمان یہ پسند کرے گا کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے اقربا پروری اور خیش نوازی یعنی بھید بھاؤ اپنے رشتہ داروں کے لیے منمانی کے ذریعے لوگوں کی حق تلفی کی؟ پھر آپ صحابہ کرام کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ کر کے کہتے ہو کہ صاحب ہم نے تحقیق کی بات کہی۔ کیا کوئی معمولی قسم کا متقی اور پرہیزگار آدمی ان جگر پاش اتہامات کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر سکتا ہے یا کرے گا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم نالائقوں سے بھی گئے گزرے جو اتنے بڑے بڑے اتہامات ان کے سر جڑ دیے گئے کہ ایک دو نہیں بلکہ مطالب اور قبائح
اور اخلاقی گراوٹ کی ایک طویل فہرست ان کے نام چڑھ دی گئی، اور پھر بے لاگ تحقیق کے نام سے اسے اچھالا جائے اور روکنے ٹوکنے کے باوجود اس پر اصرار کیا جائے۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، یہ جو خون ہوا ہے نا صحابہ کرام کی عزتوں کا، اس کا حساب ہوگا۔ چھپے گا، قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہستی کا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا ہستی کا۔ کیا صحابہ کرام کی عزت و حرمت یہی ہے؟ کیا اسی کا نام صحابہ کرام کا ذکر خیر ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز صحابہ انہی الفاظ اور احترام کے قابل ہیں؟ کیا ایمانی غیرت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھول جانا چاہیے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے جواب میں یہ کہو کہ تم میں سے یعنی صحابہ کرام اور ان کے ناقدین میں سے جو برا ہو اس پر لعنت، لعنت اللہ علی الکذابین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد کی امت کے لیے حق و باطل کا معیار ہے۔ انہیں معیت نبوی کا جو شرف حاصل ہوا ہے اس کے مقابل میں کوئی بڑی سے بڑی فضیلت ایک جو کے برابر نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے ولی اور قطب کو ان کے خاک پا بننے کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کے لیے مائے صد افتخار ہے۔ اس لیے امت کے کسی فرد کا خواہ اپنی جگہ مفکر دورہ علامہ زماں ہی کہلاتا ہو، اگر وہ اٹھ کر کے ان صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو اس کے قلبی ضیق کی علامت ہے، اس کی گمراہی کی علامت ہے۔ یہ دنیا حق و باطل کی آماجگاہ ہے، یہاں حق باطل، یہاں باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی اپنے غلط نظریات کو صحیح سمجھ کر ان سے چمٹا رہتا ہے، جس سے رفتہ رفتہ اس کے ذہن میں کچی آ جاتی ہے اور بالآخر اس سے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کی استعداد چھین لی جاتی ہے۔ کوئی شاعر نے کہا نا کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ جب باتیں کی جائیں تو سچائی غائب ہو جائے گی اور اللہ تعالی ہدایت چھین لے گا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اہل حق و تحقیق کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں میں یہ سمجھا میں وہ سمجھا۔ آپ نے کیا سمجھا وہ دین نہیں ہے۔ اور جب انہیں اخلاص و خیرخواہی سے تنبیہ کی جائے تو تعویلات کا زمینہ لگانے بیٹھ جائے۔ اہل حق کی شان تو یہ ہے کہ اگر ان کے قلب و زبان سے کوئی نامناسب لفظ نکل جائے تو تنبیہ کے بعد فوراً حق کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ہر ضیغ و ضلال سے محفوظ رکھے، اتباع حق کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلقه صفوة البرية محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين، وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔